اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 11 جہانگیر خان دا کانکرر کی کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے وائی ڈیڈ جہانگیر خان گو اگینسٹ دا ڈاکٹرز ایڈوائس آف ریفریننگ فرام ٹیکنگ پارٹ ان اینی فزیکل ایکٹیویٹی. سوال کا مطلب یہ ہے کہ وائی ڈیڈ جہانگیر خان گو اگینسٹ، جہانگیر خان کیوں خلاف گیا دا ڈاکٹرز ایڈوائس، ڈاکٹر کے اس نصیحت کے آف ریفریننگ فرام ٹیکنگ پارٹ ان اینی فزیکل ایکٹیویٹی، کہ وہ کسی بھی جسمانی سرگرمی میں حصہ لینے سے اجتناب کریں. ریفریننگ کے معنی ہے روکنا یا اجتناب کرنا. تو اس کا آنسر ہے جہانگیر خان went against the doctor's advice of refraining from taking part in any physical activity. جہانگیر خان ڈاکٹر کے اس مشورے کے خلاف گیا کہ وہ کسی بھی جسمانی سرگرمی میں حصہ لینے سے اجتناب کرے because he was very enthusiastic and passionate to surpass other people in the field of squash. کیونکہ وہ بہت زیادہ پرجوش اور جذباتی تھا کہ وہ دوسرے لوگوں سے سبقت لے جائے اسکواش کے میدان میں. Through his courage and strong determination, he became the best player of squash in the world. اپنے حوصلے اور مضبوط ارادے سے وہ دنیا کے بہترین اسکواش کے کھلاڑی بن گئے. کویسچن نمبر سیکنڈ ہے read paragraph number 6 of the text and say what did Jahangir Khan do to maintain his physical fitness. پیراگراف نمبر 6 کو پڑھیے اور یہ بتائیں کہ جسمانی طور پر صحت مند رہنے کے لیے جہانگیر خان کیا کرتے تھے یا اس نے کیا کیا. اچھا جی، اس کا آنسر ہے after reading paragraph number 6 of the text we come to know that اس سبق کے پیراگراف نمبر 6 کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے that in order to maintain his physical fitness، کہ جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے جہانگیر خان used to take regular exercise، جہانگیر خان باقاعدہ طور پر ایکسرسائز یا ورزش کرتا تھا. He would start his day with doing a 14 kilometer jogging. وہ اپنے دن کا آغاز 14 کلومیٹر کے ہلکے پھلکے دوڑ سے کرتا تھا. Followed by a quick running, then he would take body exercise and finally cooling down in the pools. He used to follow this routine 5 days a week. اچھا، اور اس کے بعد تیز دوڑ شروع ہوتی، پھر وہ جسمانی ورزش کرتا اور آخر میں اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تالاب میں جاتا یعنی نہاتا. وہ اس روٹین یعنی معمول کو ہفتے میں 5 دن کرتا تھا. اچھا جی، کویسچن نمبر 3 ہے give a brief detail of جہانگیر خان's achievements in the light of the text جہانگیر خان the conqueror. سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق جہانگیر خان دا کنکرر کی روشنی میں جہانگیر خان کی کامیابیوں کے بارے میں مختصراً بیان کرے. اچھا جی، اس کا آنسر ہے the list of his achievements and the rewards he grabbed is too long to be enclosed in a few lines. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کامیابیوں کی لسٹ اور جو انعامات انہوں نے جیت لیے ہیں یا چھین کے جیت لیے ہیں، گریب کے معنی ہے چھین کر جیتنا، وہ اتنے زیادہ ہے کہ اس کو چند لکیروں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یا اس کا احاطہ چند لائنز میں نہیں کیا جا سکتا. ایٹ دا ایج آف 15 سال کی عمر میں ہی بیکیم دا ینگیسٹ ونر آف ورلڈ ایمیٹیئر انڈیویجول چیمپئن شپ. 15 سال کی عمر میں وہ ورلڈ ایمیٹیئر انڈیویجول چیمپئن شپ کے سب سے کم عمر ونر بنے. At the age of 17 he defeated
Jeb Hunt and became the youngest champion of World Open in 1989. 17 سال کی عمر میں اس نے جیب ہنٹ کو شکست دی اور 1989 کے ورلڈ اوپن کے سب سے چھوٹے چیمپئن بن گئے. He won 555 matches consecutively from 1981 to 1986 and got his name written in Guinness Book of World Records. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 555 میچز 1981 سے 1986 تک مسلسل جیتے اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوایا. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ایک کتاب ہے جو کہ ہر سال پبلش ہوتی ہے اور اس میں دنیا کے ریکارڈز نوٹ کیے جاتے ہیں. اچھا جی، کویسچن نمبر 4 ہے کیپنگ ان ویو دا اچیومنٹس آف جہانگیر خان compare any other national hero in sports with him. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر کے کارناموں کو ذہن میں رکھ کر اس کے ساتھ کسی دوسرے قومی ہیرو کا موازنہ کرے. اچھا جی، اس کا آنسر ہے جہانشیر خان another national hero in sports can be compared with him because the list of his achievements is also very long. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانشیر خان کھیلوں کے میدان کا ایک اور قومی ہیرو ہے جس کا موازنہ ہم جہانگیر خان سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی کامیابیوں کا لسٹ بھی بہت لمبا ہے. جہانشیر خان also won the World Open title in 1987. جہانشیر خان was the only competitor who put a real challenge to Jahangir Khan's domination. Both of them met in the final of 1988 World Open in which جہانشیر خان was defeated. جہانشیر خان بھی ورلڈ اوپن کا ٹائٹل یعنی خطاب 1987 میں جیتا تھا. جہانشیر خان وہ واحد مقابلہ کرنے والا شخص تھا جو جہانگیر خان کے راج کو ختم کرنے کے لیے اصل مد مقابلہ ثابت ہوا. یہ ریئل چیلنج کا مطلب ہے اصل مد مقابل اور ڈومینیشن کا یہاں پر مطلب ہے راج، یعنی اس نے جو راج قائم کی تھی اس کے لیے وہ واحد مد مقابل ثابت ہوا. ان دونوں کا آمنا سامنا 1988 کے ورلڈ اوپن کے فائنل میں ہوا جس میں جہانشیر خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اچھا جی، کویسچن نمبر 5 ہے An idiom is the expression whose meaning cannot be inferred from the meaning of the words that make it up. Find out 3 idiomatic expressions from the text and explain their meanings. تو سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک محاورہ ایک ایسا بیان ہوتا ہے یا ایک ایسا اظہار خیال ہوتا ہے جس کا مطلب ان الفاظ سے نہیں نکالا جا سکتا جس سے وہ بنا ہو. اس سبق میں 3 بامحاوراتی بیانات معلوم کرے اور اس کی معنی کی وضاحت کرے. تو اس کا آنسر ہے the 3 idiomatic expressions that we find in the text are toe to toe, number 2 win one's spurs اور نمبر 3 ہے fish out of water. Meanings of idiomatic expression. 3 بامحاوراتی بیانات جو کہ ہم اس سبق میں معلوم کر سکتے ہیں وہ ہے toe to toe, win one spurs اور fish out of water. اس میں جو نمبر 1 ہے toe to toe, it means competition between 2 persons. یعنی نمبر 1 کا مطلب ہے 2 اشخاص کے درمیان مقابلہ، جبکہ نمبر 2 جو ہے win one's spurs، اس کا مطلب ہے it means، اس کا مطلب ہے to earn، کہ کمایا جائے. name in a particular area or field، دوسرے کا مطلب ہے کسی خاص میدان میں اپنا نام کمانا. نمبر 3 fish out of water، اس کا مطلب ہے a person away from his or her usual environment or activities،
یعنی نمبر 3 کا مطلب ہے ایک انسان کا اپنے معمول کے مطابق ماحول یا سرگرمیوں سے دور رہنا۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 6 ہے What inspiration do you get from the life of جہانگیر خان؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر خان کی زندگی سے آپ کون سی تحریکی اثر یا حوصلہ افزائی حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے The life of Jahangir Khan inspires us very much. His life gives us the inspiration that we should not give attention to the discouraging comments of other people and should work hard. We also get the message that if someone is committed, passionate and dedicated to do a task, then nothing can stop him or her from becoming a great person. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر خان کی زندگی ہم سب میں بہت زیادہ تحریکی اثر پیدا کرتی ہے۔ اس کی زندگی ہماری یہ حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے دوسرے لوگوں کی حوصلہ شکن بیانات پر، اور ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر ایک انسان پرعزم ہو، کمیٹڈ کا مطلب ہے پرعزم، پیشنیٹ ہو یعنی پرجوش ہو، اور ڈیڈیکیٹڈ ہو یعنی اپنے کام سے مخلص ہو، تو پھر کوئی بھی چیز اس کو ایک عظیم انسان بننے سے نہیں روک سکتا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔